مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Well done. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حق کے راستے پر پوری کر چلنے والا بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نور ہمارے ساتھ ہو. تو آج ہم 5ویں سپارے کا آغاز کر رہے ہیں. 5واں سپارہ. اور نیتیں کرنے کبھی بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری توجہ اور ہمارا فوکس ہماری منزل پر رہے. اور کیا ہم نے حاصل کرنا ہے؟ دورہ قرآن سے ہم نے سن کے بھول نہیں جانا بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو کہتے ہیں نا محنت مشقت اللہ کے فضل و کرم سے جو میں کر رہی ہوں وہ کس لیے ہے؟ وہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے، وہ حاصل ہے، یعنی کہ برس ہا برس کی محنت کا. تو کہیں جا کے آپ کو یہ راز اور یہ نقطے سمجھ میں آتے ہیں تو آپ بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں نا اپنے اندر لینے کی اتارنے کی کوشش کریں. اور جو میری خاص توجہ ہے وہ کن باتوں پر ہے کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو اور قرآن کی حقیقت ہمیں معلوم ہو، کیونکہ ہم بے خبر ہیں، قرآن کو صرف پڑھ کے چھوڑا ہوا ہے. جب قرآن کی حقیقت معلوم ہوگی تو قرآن سے محبت بھی ہوگی اور پھر رحمان کی معرفت ہمیں قرآن سے ہی مل سکتی ہے کیونکہ قرآن کلام الہی ہے. تو رحمان تک پہنچنے کا وسیلہ قرآن ہی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل عظمت ہے وہ قرآن سے ہی اجاگر ہوتی ہے. اور پھر ہمیں زندگی کی سمت ملتی ہے کہ ہم نے زندگی ادھر ادھر ٹائم ضائع کر کے نہیں گزارنی بلکہ ہم نے صراط المستقیم کی سمت میں زندگی گزارنی ہے اور کسی مقصد کے تحت گزارنی ہے. تقویٰ کا زاد راہ جمع کرنا ہے اور کسی منزل تک پہنچنا ہے. کوئی متقین تک پہنچے گا، کوئی مومنین تک پہنچے گا، کوئی صالحین تک پہنچے گا. جو جتنی محنت کرے گا ویسا ہی درجہ وہ پا لے گا. تو آگے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں استاد کی اہمیت پتہ چلتی ہے. پھر ہمیں ہمارے دل میں کہتے ہیں نا آخرت کی چاہت پیدا ہوتی ہے کیونکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے. اور پھر ہم اپنا محاسبہ بھی کرنے والے بن جاتے ہیں کہ میں نے دوسروں کو کہتے ہیں نا دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈنے کی بجائے اپنے من میں جھانکنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. انشاءاللہ یہ ہماری نیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتیں ہمارے مقاصد حاصل کرنے والا بنائے. اب ہم آغاز کرتے ہیں 5ویں سپارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں سپارہ ہے والمحسنات، شوہر والی عورتیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں. کون سے احکامات؟ حرمت والے رشتوں کا بیان کیا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں. جو خالہ پھوپھی چچی جو اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں یہ حرمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حدود و قیود اور ان کا تقدس بیان فرما رہا ہے. یہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی تو آج اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، مزید انہی رشتوں کی بات ہو رہی ہے. آپ سوچیں کہ رشتے اسلام میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں. حقوق العباد پر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے تاکہ ہم کسی پر زیادتی نہ کریں، اللہ کی حدود سے باہر نہ نکلیں اور پھر ہم سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. اصل میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سنت جو بھی رشتہ ہمارا ہے، باپ کا ہے، بیٹے کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، دوست کا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. میں نے سارا یہ اس کا خلاصہ میں نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حدود و قیود بیان کی ہیں، یہ ساری تفصیلات جو حرمت کے رشتوں کی اللہ نے بیان کی ہیں، اس سے اللہ کا نقطہ کیا ہے؟ تو جو نقطہ مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی پر زیادتی نہ کریں، ہم کسی کا حق نہ ماریں، ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، یعنی سنت اور شریعت اور اللہ کی حدود میں زندگی گزاریں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے تو ہیں لیکن حدود و قیود سنت و شریعت میں نہیں نبھاتے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نظر میں پھر ظالم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں آغاز سے بتا رہا ہے کہ جو شوہر والی عورتیں ہیں وہ تم پر حرام ہیں، لیکن جو عورتیں لونڈی بن کر آئیں، قیدی بن کر آئیں جنگ کی صورتحال میں، تو
تو پھر ان کے جو پچھلے شوہر ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر وہ پہلے کافر تھیں تو پھر ان کا جو پچھلا رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جہاں پر وہ آئی ہیں قیدی بننے کے بعد وہاں پر ان کا دوسرا تعلق شروع ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو عورتیں آزاد آتی ہیں جن کا پہلے شوہر نہیں ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے، جو آزاد عورتیں آئیں گی انہیں اگر وہ نہ کرنا چاہیں نکاح تو ان کو چھوڑ دو، جزیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، اور اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو پھر ان کو مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ عورتوں کے زبردستی مالک نہ بنو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جیسی ان کی مرضی ہے ویسا ان کے ساتھ چلو، اگر وہ آزاد رہنا چاہتی ہیں تو ان کو چھوڑ دو، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کا حق جو مہر ہے وہ ادا کرو۔ اور اللہ کہتا ہے اللہ علیم الحکیم ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی جو اللہ نے اصول و ضوابط، یہ جو سارے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یہ سب کے ذہنی سکون کے لیے ہیں، قلبی سکون کے لیے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ محسوس کرے کہ اس کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں آپ سوچیں ذرا اللہ کتنا خیال کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا، کہ کسی کو ذہنی یا قلبی رنج بھی نہ ہو۔ آپ سوچیں ذرا اللہ ہم کس طرح رشتے نبھاتے ہیں، رشتے نبھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیتیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تو کہتا ہے کہ رشتے اس طرح نبھاؤ کہ حدود اللہ میں پیار اور محبت سے رشتے نبھانے تو ہیں، تو اللہ کہتا ہے احسن طریقے سے نبھاؤ، حسن سلوک سے رشتے نبھاؤ۔ اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس رشتے میں تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں اس میں سنت اور شریعت کی پابندی نہیں کر سکتا، یعنی میں حسن سلوک اپنی بیوی سے نہیں کر سکتا، تو اللہ کہتا ہے پھر وہاں دستور کے مطابق چھوڑ دو، حسن سلوک کر کے چھوڑو بھی تو حسن سلوک سے، یعنی جو تحفے لیے ہیں وہ واپس نہ لو اور اس کو تنگ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمیں احسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کسی کو کمزور سمجھ کے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس کا حق مارتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ یعنی جو کسی کے، یہ بات نوٹ کریں، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا وہ اللہ کی پہنچ سے باہر جا نہیں سکتا، اللہ کی زمین سے باہر بھاگ نہیں سکتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اشاروں میں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ سوچ کے زیادتی نہ کرو کہ یہ کمزور ہے، کمزور کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، کمزور کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو باندی ہے اس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، آزاد کا مہر باندی سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن نیت تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ شہوت پرستی ہو، اللہ کہتا ہے نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی عزت اور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی تم کرو آزاد طریقے سے کرو، علانیہ طریقے سے کرو، کیا لیکن خفیہ دوستیاں، پوشیدہ دوستی نہ کرو، اور نکاح کے بعد اللہ کہتا ہے نکاح کے بعد کسی اور سے تعلقات نہ رکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ زنا کا بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی باندی زنا کرے تو اس کی سزا عادی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ احکامات کھول کے بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 26 اللہ کہتا ہے میں یہ احکامات کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ تم نیک لوگوں کے راستے پر چلو اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، یہ نہ ہو انجانے میں تم کسی کے ساتھ غلط سلوک کرو اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو۔ تو اس لیے اللہ بار بار تفصیلاً کبھی شروع کی آیات میں، کبھی سورہ نساء میں، پھر آگے جا کر بھی اللہ تعالیٰ بار بار حقوق العباد کا بہت بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ طبعاً کمزور ہے، بھول جاتا ہے، اس لیے بار بار اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی حدود کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں نیچر کیا ہے، اللہ کی نیچر یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے سختی کرے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کی نیچر یہ نہیں ہے کہ وہ احکامات کو بہت سخت بنا کے پیش کرے اور ہم یہ ایکسکیوز رکھیں کہ ہم تو عمل ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27، 28 اور 29 بار بار اللہ نے آغاز ہی اس طرح کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، یرید اللہ چاہتا ہے تم پر بوجھ ہلکے کرے، تمہارے بوجھ ہلکے کرے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ فطرتاً کمزور ہے،
انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لیے میں نے تمہیں اتنی آپشن دی ہے کہ تم جس طرح بھی کرنا چاہتے ہو نکاح کر لو، مہر ادا کر دو، لیکن کیا بدکاری نہ کرو، زنا نہ کرو، یعنی گناہ سے، بے حیائی سے، فحاشی سے بچو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپشنز دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے تمہیں گناہ سے بچائے، تمہیں ہلاکت سے بچائے، تمہیں بے حیائی سے بچائے، تمہیں اللہ نافرمانی سے بچائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت سے رجوع کرے، رحمت سے رجوع کرے، یعنی کوئی اور رحمت سے رجوع کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ آپشنز، آیت 28 اللہ آپشنز دے رہا ہے کہ کوئی آپشن لے لو لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا اللہ کیا چاہتا ہے، یہاں سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے بوجھ ہلکے کروں، اللہ تو چاہتا ہے میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں، اللہ تو نہیں چاہتا کہ بندہ گناہ کرے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہم کس طرح کرتے ہیں؟ وہ ہم نفس پرستی کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ ہم شیطان کے بہکاوے سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمیں نہیں چاہتا، اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم کوئی رستہ لے لیں، ہدایت کا کوئی رستہ لے لیں، اللہ کی رحمت کا، بخشش کا رستہ لے لیں، لیکن خواہشات کی پیروی کا، گناہ کا رستہ نہ لیں۔ تو یہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو جو گناہ ہوتے ہیں یہاں پر یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ ہر کام اللہ کے چاہنے کا نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تو نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کریں، ہم برے کام کریں، ہم کہتے ہیں نا زنا کریں، اللہ تو نہیں چاہتا، لیکن شراب جو لوگ پیتے ہیں اللہ تو نہیں چاہتا، تو لیکن پھر ہوتا کیوں ہے اگر اللہ نہیں چاہتا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے بہت سے انداز ہیں، ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا امر ہوتا ہے، ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے حکم ہے، احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے قرآن کا فیصلہ کیا، یہ اللہ کا امر ہے، ایک امر ہے، ایک حکم ہے، ایک اللہ کا اذن ہے۔ اذن کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ رستہ ہدایت کا چھوڑ کے گناہ کرنا چاہے نا تو وہ پھر اللہ کا اذن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اللہ جو چاہتا ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ ہم صراط المستقیم پر چلیں۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کریں، لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں میں جو مرضی کر رہا ہوں نا، یہ اللہ چاہتا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو پوائنٹ کلیئر کر رہی تھی کہ اللہ تو کبھی نہیں چاہتا، وہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے چل کر لے، چل کر لے، وہ پھر آگے جو ہمارا پھر نتیجہ جو ہم بھگتتے ہیں پھر وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تو آج کرے گا کل تو بھگتے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے یعنی کہ اگر ہم صحیح رستے پر چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اگر غلط رستے پر چلے تو پھر سزا ملتی ہے، لیکن ہوتی وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ کسی مومنوں کو، اللہ مومنوں سے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 29 میں، دیکھیں مومنوں کے لیے احکامات اور ہیں۔ مومنوں کے لیے جب حکم آتا ہے نا تو پھر اللہ خاص حکم دیتا ہے۔ عام جو ہوتے ہیں کہ گناہ نہ کرو، برائی سے بچو، اللہ سے ڈرو، وہ عام جو احکامات ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لیے۔ اب جو مومن کے لیے، مومنوں کے لیے جو احکامات میں نے سارے قرآن میں نوٹ کیا، جو مومنوں کے لیے اللہ کے احکامات ہوتے ہیں وہ ہائی لیول کے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اللہ کہتا ہے جب تم لین دین کرو تو باہمی رضامندی سے کرو، یہ مومنوں کے لیے۔ تو مومن ہی ہوتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، وعدے کا پاسدار ہوتا ہے، وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، حق بیان کرنے والا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نا وزن پورا رکھتا ہے، دیانتداری سے کام لیتا ہے، وہ زیادہ نفع نہیں لیتا، وہ منافع خوری نہیں کرتا۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ آخرت کا فائدہ سوچتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ایمان کی فکر کرتا ہے، لیکن جو عام انسان ہوتے ہیں وہ تو اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ یہ عام انسان ہوتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، جدھر میرا فائدہ ہے، جتھے میرا فائدہ ہے، جس طرح میرا فائدہ ہے بس میں وہ حاصل کر لوں۔ جس کو دبانا ہے دباتے ہی چلے جاؤ، جس کو کہتے ہیں نا برا کہنا ہے اس کو برا کہتے ہی چلے جاؤ، لیکن جو حدود و قیود کا پابند ہوتا ہے نا
जो मोमिन होता है। ये पॉइंट नोट करें। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है? अल्लाह ताला आयत 29 में ये समझा रहा है कि खुदकुशी हराम है। अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि कभी भी किसी भी हालात में हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह के हमारी तवज्जो देखिए। खुदकुशी या बंदा मायूस तब होता है जब वो क्या कहते हैं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद छोड़ देता है, जब वो अल्लाह की आयात, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की हदूद के बारे में सोचने की बजाय, की फिक्र करने की बजाय वो दुनिया की, लोगों की बातों, हालात की फिक्र करता है, तो फिर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। तो कुर्बान जाए, अल्लाह ताला ने देखे हमारे ज़हनी सुकून के लिए कुरान की अल्लाह ताला ने कहा है तफक्कर करो, ताकि तुम दुनिया की फिक्र ना करो, कुरान को समझने की फिक्र करो, कुरान का नूर दिल में उतारो ताकि तुम्हारा मन पाक होता जाए, कुरान से नूर लो ताकि तुम्हारे बदन को शिफा, सेहत और ताकत मिलती जाए। ये देखें आप, हमारा तो इलाज, हर बात, हर शिफा, हर तरह की रहमत, हिकमत, हिदायत कुरान में है। अब ये राज तो समझने से आते हैं ना। आगे अल्लाह ताला कह रहा है क्या कुछ शक नहीं कि खुदा अल्लाह तुम पर मेहरबान है। अल्लाह की हकीकत क्या है? अल्लाह अपनी हकीकत समझा रहा है। यही तो बार बार अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह कहता है अल्लाह के बारे में जब भी सोचो ना, कभी बुरा गुमान मत रखो, कभी मत सोचो कि ये मेरे हालात अल्लाह ने इस तरह से किए हैं, जैसे शैतान हमें मायूसी की तरफ लेकर जाता है। ये बात याद रखें कि हमारे जो भी हालात जिंदगी में होते हैं ना, सख्तियां हम पर आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो अल्लाह ताला हमारे ईमान की तरक्की के लिए देता है, हमारी आहरत की बुलंदी के लिए देता है। लेकिन शैतान बीच में आके हमें बहकाता है और हमें अल्लाह से मायूस और दूर करता है। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह ताला नतीजा समझा रहा है कि जो लोग किसी पर ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, फिर करीब क्या होगा? जहन्नुम का, जहन्नुम में वो अल्लाह उन्हें डालेगा। और अल्लाह ये कहता है कि अल्लाह को आसान है। ये अल्लाह ने क्यों कहा आसान है? ये अल्लाह ने इसलिए कहा कि जब मैंने तुम्हें इतनी ऑप्शन दी है, जब मैंने तुम्हें आयतें खोल खोल के समझाई हैं, जब मैंने तुम्हें सारे रास्ते दिखाए हैं कि इस रास्ते से आ जाओ, गुनाह से बचो, ये वाला तरीका इख्तियार कर लो, बुराई से बचो, अगर तुमने फिर भी गुनाह करना है, फिर भी तुमने अल्लाह से मायूस ही होना है, तो फिर अल्लाह कहता है मुझे बड़ा आसान है कि मैं तुम्हें जहन्नुम में फेंक दूं। मैं तो तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर रहा था, तुम्हें तरह तरह की ऑप्शन दे रहा था, सौदे दे रहा था। मुतकीन का ले लो, मोमिनीन का ले लो, सालिहीन का ले लो, मोहसिनीन का ले लो। तो जब तुमने कोई भी सौदा नहीं लिया, कोई भी अल्लाह ताला की ऑफर कबूल नहीं की, तो फिर जहन्नम में फेंकना अल्लाह कहता है सबसे आसान है मेरे लिए। जिस तरह हम, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने देखे अल्लाह ताला से पूछा कि तू जहन्नम में लोगों को क्यों डालेगा? तो अल्लाह ने कहा कि जिस तरह तुम रद्दी माल उठा के फेंक देते हो ना, इस तरह मैं भी, जो लोग किसी काम के नहीं होते, कोई अल्लाह ताला की हिदायत रहमत पर नहीं लेते, तो फिर अल्लाह उनको भी उठा के जहन्नम में फेंक देगा। अगर अल्लाह ताला देखिए हमें समझा रहा है प्यार से कि तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है, इज्तनाब रखो। बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? शिर्क करना, वालदैन की बेअदबी करना, बेहयाई करना, जिना करना, फाहशी, शराब नोशी, ये बड़े बड़े गुनाह हैं। अल्लाह ताला कहता है तुम बड़े बड़े गुनाह छोड़ दो तो मैं तुम्हारे छोटे गुनाह माफ कर दूंगा, तुम्हारे छोटे गुनाह माफ कर दूंगा। जो रास्ते में तुमसे सगीरा गुनाह होते जाएंगे ना, अल्लाह ताला उनको दरगुजर करता जाएगा, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। आप समझ रहे? और आगे अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हें इज्जत के मकानों में, इज्जत के मकान कौन से हैं? जन्नतों में तुम्हें दाखिल फरमा देगा। पीछे भी एक आयत गुजरी थी कि जब तुम गुनाह करो तो फिर अल्लाह का जिक्र किया करो और इस्तगफार किया करो। देखिए अल्लाह हमें साथ साथ ऑप्शन भी देता जाता है। और पीछे एक और आयत गुजरी थी कि जो भी लोग गुनाह करते हैं, चाहे किसी तरह का भी है, अगर वो तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, फिर अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, तो अल्लाह कहता है मैं माफ फरमा दूंगा। देखें कितनी ऑप्शन है। आज हमारे पास दरवाजे, कितने दरवाजे अल्लाह ने खोले हुए हैं। तो अल्लाह ताला अपनी कहते हैं ना दरवाजे बंद नहीं करता, अल्लाह दिखाता है भले तुमने कितने ही गुनाह किए हैं, अगर तुम सच्ची तौबा करते हो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए
तैयार हूँ। आगे अल्लाह ताला ने क्या समझा रहा है आयत नंबर 32 में? अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि जब तुम किसी पर नहीं, अल्लाह ताला ये समझा रहा है आयत 32 में कि जब तुम रिश्तों के बारे में, आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला अभी ये समझा रहा है कि जब तुम देखो किसी के ऊपर अल्लाह का फजल जो उसका पॉइंट है वो ये है, वला तमन्नो मा फद्दलल्लाहु बिकुम। अल्लाह ताला कहता है जब तुम देखो किसी पर अल्लाह का फजल है, यानी कोई बंदा दौलतमंद है या किसी के पास अल्लाह ने किसी को बड़ा घर दिया हुआ है, कारोबार है, तो तुम कभी भी उसकी तमन्ना ना किया करो, क्योंकि जिस हाल में भी अल्लाह तुम्हें रखता है ना वो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को देख के सड़ते रहते हैं, कुटते रहते हैं, काश मेरे पास भी ये होता। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि जिसके पास ये है ना मालो दौलत हो, उसकी आजमाइश बहुत बड़ी है। उसे अल्लाह ने किसी और जगह से, किसी और बड़ी आजमाइश में अल्लाह उसको गिरफ्तार रखता है। जैसे लोग मसलन के जो लोग बहुत अमीरों कबीर हैं, हम उनकी दौलत देख के, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के, बड़े बड़े घर देख के हम सोचते हैं बड़ी शानो शौकत ऐशो इज्जत में जिंदगी गुजार है। आपको अंदर क्या पता उन्हें 10 बीमारियां लगी होती, 2 रोटी के लुकमे नहीं खा सकते। आप समझ रहे? तो अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि किसी को देख के ऐसे ही ना हो जाया करो कि वो उस पर अल्लाह का बड़ा है, जो तुम पर है वो उससे कहीं बेहतर है। अल्लाह ताला देखें नसीहतें हमें फरमा रहा है कि किसी को देख कर इस तरह ना सोचा करो। आगे अल्लाह ताला आयत 34 में हमें क्या समझा रहा है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि जो मर्द जो होते हैं वो औरतों पर कव्वामून है। अल्लाह ताला ने उन्हें मुहाफ़िज़ बनाया है, निगरान बनाया है, उनका दर्जा फजीलत बुलंद किया है। किस वजह से? इसलिए नहीं कि मर्द जो है वो औरत के ऊपर रोब डाले और उसको तंग करे, उसको अजियत दे। मर्द का अल्लाह ने दर्जा औरत पर एक दर्जे बुलंद इसलिए रखा है कि मर्द औरत पर अपना माल खर्च करता है, उसे इज्जत देता है, उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसका नान नफ़का पूरा करता है, उसे घर बार देता है। इस वजह से अल्लाह ने मर्द को फजीलत दी है कि वो औरतों के निगरान है, जिम्मेदार है कि उन्हें खर्चा दें घर में इज्जत से जिंदगी गुजारने का। लेकिन हम लोग तो इसका भी गलत मान लेते हैं कि मर्द जो है उसका दर्जा बुलंद है, वो जो मर्जी करे उसको पता नहीं अल्लाह ने खुली छुट्टी दे दी है। तो अल्लाह ने तो सिर्फ इस वजह से दर्जा बुलंद किया कि औरतों को हिफाजत, इज्जत और उनके आराम और सुकून का ख्याल रखो। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है कि नेक औरत नेक औरत कौन होती है? फस्सालिहात कानितात हाफिज़ात। नेक औरत वो होती है जो अपने ईमान वाली होती है, इताअत गुजार होती है, अपने हामन की, अपने हस्बैंड की इताअत गुजार होती है। जब हस्बैंड सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, आपकी इज्जत नान नफ़के की हिफाजत कर रहा है, जब हस्बैंड आपके लिए लिबास है, आपको हर तरह का सुकून और आराम दे रहा है, तो फिर अल्लाह ताला कहता है औरत को भी होना चाहिए फस्सालिहात, फितरत की नेक होनी चाहिए, कानितात इताअत गुजार होनी चाहिए, हाफिज़ात और गैर मौजूदगी में, अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत और अस्मत की हिफाजत करने वाली होनी चाहिए। और अगर तुम्हें अंदेशा हो, अल्लाह मर्दों को समझा रहा है कि मेरी औरत जो है वो बेहयाई या बदकारी का काम करेगी, तो अल्लाह कहता है उन्हें नरमी से समझाओ। लेकिन अल्लाह ताला तरीक़ेकार भी समझा रहा है कि एकदम ना मर्द बन के तो खड़े हो जाओ, सख्ती से नरमी से समझाओ। और फिर भी अगर वो बाज ना आए तो उनसे बिस्तर अलग कर लो। तो अल्लाह ताला सारा तरीक़ेकार समझा रहा है। लेकिन क्या उन्हें समझाने की, मामला कहते हैं ना हल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि कभी भी अल्लाह की हद से बाहर ना जाओ। अल्लाह जलीलुल कदर है, यानी अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि तुम पर भी एक ताकतवर एक रब है, यानी कि कादिर अला कुल्ली शैइन कदीर है। किसी पर जुल्म करते हुए, किसी के साथ ज्यादती करते हुए सोचो कि वो रब, वो ताकतवर जात तुम्हें देख रही है। आज ये औरतें तुम्हारी अगर महकूम है, तुम्हारी फरमा बरदार हैं, तो तुम्हें भी किसी का फरमा बरदार होना है। तुम्हें भी अल्लाह के आगे महकूम बन के, गुलाम बन के एक दिन पेश होना है। तो इस तरह अल्लाह ताला नसीहतें करता है। और अल्लाह ताला बेसिकली जो समझा रहा है पॉइंट, जो मुझे सारे आयात से समझ आया, वो है तकवा। अल्लाह कहता है तकवा को साथ रखो, भले तुम्हारे पास ताकत है, भले तुम्हारे पास दौलत है, भले तुम्हारे पास इज्जत है, भले तुम्हारे पास शोहरत है,
کچھ بھی ہے تم تقوی کو ساتھ رکھو، کیونکہ یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے نا، یہ وقتی ہے اور یہ آزمائش کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ تم طاقت کے نشے میں یا دولت کے نشے میں یا تم اپنے مال و متاع کے نشے میں اتنے اکڑ جاؤ، اتنے تم تکبر والے بن جاؤ کہ دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھو، دوسروں کا جینا حرام کر دو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب آزمائشیں ہیں، یہ وقتی، یہ تمہارا ایون جو زوج کا ساتھ ہے یہ بھی وقتی ہے۔ صرف اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون میری حدود کے مطابق اس تعلق کو نبھاتا ہے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم تو ہر تعلق سمجھتے ہیں کہ بس آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں ان بن ہو جائے، آیت 35، تو دونوں طرف سے اللہ کہتا ہے ایک فریق مقرر کر لیں تاکہ دونوں کی بات سنی جائے۔ اگر آپس میں طے نہیں کر سکتے تو کوئی تیسرا فریق دونوں طرف سے آ جائے اور دونوں کا جھگڑا ختم کرے۔ جھگڑا تو وہی ختم ہوتا ہے نا جہاں کوئی سنت شریعت کا پابند ہو۔ بات تو یہ ہے، جنہیں سنت اور شریعت کا علم ہوتا ہے جھگڑے وہاں ختم ہوتے ہیں، لیکن جہاں دیکھیں جاہلیت ہو، یہ پوائنٹ ہے، جہاں جاہلیت ہے، جہاں غفلت ہے، جہاں ظلمت ہے، جہاں منافقت ہے، وہاں جھگڑے ختم نہیں ہوتے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے آیت 36 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ریمائنڈر، اللہ ریمائنڈر بھیج رہا ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، عبادت کا مقصد تقوی ہے۔ تو دیکھیں اللہ اشاروں میں باتیں سمجھاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت تو کرتے ہو نا، نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، تو پھر تقوی والے بھی تو بنو نا، اپنی بیویوں سے حسن سلوک بھی تو کرو نا، ان کے حقوق بھی تو پورے کرو نا، انہیں نان نفقہ بھی تو دو نا، انہیں عزت، لباس، تحفظ اور محبت بھی دو۔ آپ سوچیں ذرا بیویوں کے کتنے حقوق ہوتے ہیں، عزت، لباس، تحفظ، محبت کا محافظ خاوند ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو وہی خاوند ہوگا نا جو سنت، شریعت اور طریقت کا وہ بند ہوگا۔ تو آج کل تو چراغ لے کے ڈھونڈو، تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو جب تم عبادت اللہ کی کر رہے ہو نا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کر، یہ ساری چیزیں لنک ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں لنک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میری عبادت کرتے ہو، دیکھیں ہم شروع میں اللہ کو روز کہتے ہیں نا، ایاک نعبد، ایاک نعبد، تیری عبادت، تیری عبادت، تیری عبادت۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میری عبادت کرتے ہو تو میری حدود میں بھی رہو، میرے احکام کو بھی پورا کرو، میری ذات کو بھی جانو، مانو، پہچانو کہ خالی سکی عبادت وہ تو نہیں اللہ پھر قبول کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میری عبادت کرتے ہو تو پھر کیا، والدین کے ساتھ، دیکھیں خاص حکم ہے، یہ بات نوٹ کریں، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے نہ کرے، یہ احسان ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ادلا بدلا، وہ تو ہوتا ہے کہ تم نے کیا میں نے کیا، نہیں، والدین کے ساتھ اللہ نے کہا احسان۔ احسن، احسن کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت ان کے سامنے با ادب رہو، عاجزی سے رہو، اپنے آپ کو ان کے آگے حقیر بنا کے پیش کرو۔ یہ نہیں کہ اگر تو جج بن گیا تو ان ماں باپ نے جج بن گیا، یہ نہیں۔ ڈاکٹر بن گیا تو ماں باپ کا دماغ ہی چیک کرنے لگا۔ اللہ کہتا ہے والدین کے ساتھ، یہ ذرا لفظ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں اللہ کے الفاظ کو ذرا دیکھا کریں۔ احسان کون کرتا ہے؟ وہ جو محسن ہوں۔ تسی محسن کتوں لب کے لیا خالی نا دا بھی لبے گا، حقیقت کا تو محسن ملنا مشکل ہی ہے۔ جو محسن کون ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ سیریس بات ہے۔ محسن وہ ہوتا ہے دیکھیں جو ظالم نہ ہو، جو غافل نہ ہو، جو منافق نہ ہو، جو فاسق نہ ہو، جو مجرم نہ ہو، جو مسلم سے بھی اوپر ہو، متقی سے بھی اوپر ہو، مومن سے بھی اوپر ہو، صالح سے بھی اوپر ہو، وہ محسن ہوتا ہے۔ جو بندہ محسن کے درجے پر فائز ہوتا ہے، محسنین کے درجے پر جو بندہ فائز ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ماں باپ کے سامنے عاجزی والا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا یہ پوائنٹ، اسی لیے آج دیکھیں نا آج لوگوں کو قدر نہیں ہوتی، والدین کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس درجے، اس مقام پر نہیں ہوتے جہاں وہ یہ پہچان سکیں کہ ماں باپ کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو جیسے اب مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے با یزید
بستامی کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مطلب 35 سال میں اللہ کو جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا، مجاہدے کرتا رہا، تو مجھے نا 40 سال بعد مجھے خیال آیا کہ میں جا کے اپنی ماں کو ہی ملاؤں گھر جا کے. تو اپنی ماں کو جب ملنے گئے تو جب انہوں نے دروازہ نوک کیا، تو ان کا جو انداز تھا دروازہ نوک کرنے کا، ماں سمجھ گئی کہ میرا پتر ہی آیا ہے. واہ یزید، یہ اسی کا انداز ہے. تو ماں کہتے ہیں کہ وضو کر رہی تھی تہجد کے لیے، تو انہوں نے سوچا سوئی ہوگی، انہوں نے ہلکے سے نوک کیا تو ماں آگے سے کہتی ہے واہ یزید آگے ہو، میں آ رہی ہوں. تو ماں نے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں ماں ان کی تھوڑی بلائنڈ ہو چکی تھی، تو ان کو پھر بھی اس کی خوشبو سے، اس کے نوک کرنے سے پتہ لگ گیا کہ یہ با یزید ہی ہے. اور پھر جب وضو کر کے ماں جب نماز پڑھ کے کہتے ہیں لیٹی، تو ماں نے پانی مانگا گلاس میں. ماں نے کہا مجھے پانی لا دو، تو با یزید کہتے ہیں میں نے دیکھا گھر میں پانی نہیں تھا، تو وہ لینے چلے گئے باہر سے، جہاں سے بھی انہیں لانا تھا کنویں سے. تو کہتے ہیں میں جب پانی لے کے واپس آیا تو ماں سو چکی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ مناسب نہیں، سوئی ماں بزرگ ماں کو میں مطلب جگاؤں، ڈسٹرب کروں، تو وہ پانی لیے گلاس لیے نا، کہتے ہیں سرانے کھڑے رہے. ماں کی اچانک آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیٹا ابھی تک سرانے کھڑا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے؟ تو کہا آپ نے تو پانی مانگا تھا، آپ سو گئی. تو ماں نے دعا کی اللہ تجھے اپنا دوست بنا لے، تو میرے ادب میں کھڑا رہا، تو میری محبت میں. تو ماں کے فرض میں کھڑا رہا. تو کہتے ہیں کہ ماں نے جیسے ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ایک نور آیا اور ان کے دل میں اتر گیا. باج یزید بستامی کہتے ہیں جو نور میں 40 سال جنگلوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں ڈھونڈتا رہا، وہ ماں کی ایک لمحے کی دعا سے میرے اندر اتر گیا. دیکھیں اللہ سوکھا رستہ دیتا ہے، سوکھا رستہ دیتا ہے. ماں کی دعا لے لو، ماں کی دعا لے لو، ایزی رستہ ہے جنت ماں کے قدموں تلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماں بھی تو ہوگا نا، جس طرح شریف کی دونوں طرف بات ہونی چاہیے نا. تو ان کی ماں بھی تو دیکھے نا، صالحین میں سے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، صالحات، قانتات، حافظات. ماں بھی تو ایسی ہو جو سنت، شریعت، طریقت کے راستے پر چلنے والی. اس کی ایک دعا سے بیٹے کی برسوں کی محنت اس کے کام آ گئی، رنگ لے آئی. تو یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی حکم دے رہا ہے میری عبادت کرو. اگر میری عبادت کرتے ہو تو ساتھ والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان والا معاملہ رکھو. یہ نہ دیکھو کہ ماں باپ میرے جاہل ہیں، ماں باپ میرے بوڑھے ہو گئے ہیں، ماں باپ کو کچھ نہیں پتا. انہیں کبھی بھی جج مت کرو، ماں باپ کو کبھی بھی جج نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، میں کہتی ہوں اللہ کو قربان جائیں، آگے بھی صورت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کیسے کہتے ہیں نا، سافٹ طریقے سے اللہ سمجھاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے نا، اس طرح ان کی پرورش کرو. کہ تم جب چھوٹے تھے کیسے تم گرتے پڑتے تھے، غلطیاں کرتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، تو ماں باپ کتنے پیار سے تمہیں لاڈ سے دیکھتے تھے، قربان واری جاتے تھے کہ بیٹا بار بار پوچھ رہا ہے. تو تم بھی والدین کے ساتھ وہی سلوک کرو، بچوں والا، محبت والا، توجہ والا. ماں باپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ماں باپ کو توجہ، محبت اور احترام چاہیے ہوتا ہے. جیسے بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بچے کو ماں باپ کی توجہ، محبت، پیار اور ان کی ضروریات پوری ہوں. یہی والدین کی کیفیت ہو جاتی ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے والا بنائے. تو کیا ہے ہمارے لیے، کیا دیکھیں صورتحال ہے، ہم اس ملک میں ہیں، اگر ہمارے والدین نہیں ہیں تو جو اس جگہ پر ہمیں نظر آئیں، جو بزرگ ہمیں نظر آئیں، ہم اگر اس نیت سے ان کے پاس جائیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے، ہمارے والدین کی جگہ ہے، ہم انہیں پیار سے ملیں، محبت سے ملیں، احترام سے ملیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی جزا دے گا جو آپ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ آپ کو عطا فرمائے. یہ پوائنٹ نوٹ کرو، کیونکہ بات تو نیتوں پہ ہے نا، نیت پہ بات ختم ہوتی ہے. تو آپ کو جو بھی بزرگ مل جائے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بزرگ ہے تو آپ اسے اپنے وہ والدین کی طرح عزت دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی اجر دے گا. سمجھ رہے؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ترتیب وار ہر چیز سمجھاتا ہے. پہلے والدین کا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرو، پھر کوئی یتیم کا تمہیں پتہ چل جائے اس کے ساتھ، پھر مسکینوں کے ساتھ، پھر پڑوسیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے دیکھیں حقوق ہے، پھر ہم مجلس. دیکھیں آپ ہم مجلس ہیں اس وقت، ایسی بات ہے کہ نہیں؟
ہم مجلس کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، کسی کی جان مال اور عزت پر کبھی بھی حملہ نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں نظر آئے کوئی پریشان حال ہے، کوئی دکھی ہے، تو اس کے دکھ کا مداوع ضرور کرو، اس کی پریشانی دور کرنے کی حتی الوسع کوشش کرو۔ یہ ہم مجلس کے حقوق ہیں ایک دوسرے پر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک ہم اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ہم پورے نہیں کریں گے، ہم اللہ کا حق کبھی بھی ادا کر نہیں سکتے۔ تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ میرے تک آنا ہے نا، میری عبادت کرنی ہے تو اس راستے سے چل کے آنا۔ ہم مجلس اور پھر مسافر کوئی نظر آ جائے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ کوئی لونڈی کوئی غریب ماڑا بندہ، کوئی کام والی جیسے ہوتی ہے، کام والی ہوتی ہے، کوئی اس طرح جو تمہارے انڈر لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک دیکھیں اللہ کو پسند ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوات الحسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے ساتھ بھی تم سلوک کرو نا، تو میرے محبوب کی طرح اسوہ حسنہ والا احسن سلوک کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں واضح فرما دیا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، لا یحب من کانا مختالا فخورا، اللہ پسند نہیں کرتا تکبر والوں کو، بڑائی مارنے والوں کو، مغرور لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں یہ جو مغروری اور یہ جو تکبر ہے نا، یہ جو بڑائی مارنا ہے، اپنے آپ کو شیخیاں مارنا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، ہم تو بڑے دولت والے، تو بڑے امیر، تو بڑے پڑھے لکھے، تو بڑے کامیاب، تو بڑے والا عہدوں پر، اللہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں آج اللہ سانس روک لے ہمارا تو یہ ساری تعلیم، ساری دولت، یہ بڑے بڑے گھر سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ اس لیے اللہ ہمیں بار بار سمجھاتا ہے کہ توجہ اپنے اوپر نہ رکھنا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اپنے اوپر نہ توجہ رکھنا، اللہ کی آیات، اللہ کے احکام پر نظر رکھنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ میری خواہشات ہے، میرے جذبات نہیں پورے ہوئے، میرے جذبات کو ٹھیس لگ گئی، میرا دل دکھ گیا، میں تو بڑے بڑے حالات بڑے خراب ہیں، میرے تو واقعات بہت میرے ساتھ ہو چکے ہیں، ہوں نہیں میں برداشت کر سکتی۔ تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا میرے ساتھ بڑی ہو گئی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے، کیوں کہتے ہیں اگر آپ ایک ذرے کو بھی آنکھ کے آگے لے کے آؤ، اسی کو دیکھتے رہو گے تو پتہ چلے گا دنیا میں بس یہ ایک ذرہ ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو اللہ کی آیات کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ اگر چلنا ہے تو صراط المستقیم پر چلو، اگر فکر کرنی ہے تو تقویٰ کے زیادہ راہ کی فکر کرو، اگر جمع کرنا ہے تو ایمان کا نور جمع کرو، اگر پہننا ہے تو تقویٰ کے لباس پہنو، اگر رہنا ہے تو اسلام کے گھر میں رہو۔ اس کے علاوہ تو تمہاری کوئی فکر، دنیا کا مکر ادھر ادھر جو بھی ہے وہ شیطان کا ہے، وہ رحمان کا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ نقطے ذرا غور کریں، یہ بڑے گہرے نقطے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت 37 میں یہودی فطرت، یہ یہودیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ جتنے مرضی امیر ہونا، خرچ نہیں وہ کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں بس ہماری دولت بڑھتی رہے۔ اللہ کہتا ہے وہ بخیل ہوتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل سے اپنے دیا ہوتا ہے، اپنی رحمت سے دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے آج جو چھپا رہے ہیں کل ان کے لیے عذاب مہینہ، ذلیل ذلت والا عذاب ہے۔ یعنی جتنا مال جمع کرو گے نا، اتنا ہی تم اپنے لیے آگ اور عذاب کو جمع کر رہے ہو۔ تو یہاں سے اللہ ہمیں مال کی حقیقت سمجھا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ دنیا کا مال تمہیں کوئی آرام دے گا، کوئی تمہیں سکون میں دے گا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مال دولت جمع کرتے ہیں وہ اینڈ پہ مال ان کا کسی کام آتا نہیں ہے، بلکہ وہ درے کا درا کوئی اور کھا رہا ہوتا ہے، محنتیں جس نے کی ہے آگے کوئی اور بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ فکر، یہی تو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ فکر کرنی ہے تو آخرت کی کرو، قرآن کو سمجھنے کی کرو، تقویٰ کی کرو۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے مال و متاع کی فکر نہ کرو۔ اگر اس فکر میں تم گھل گئے نا تو پھر تمہاری نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ آگے دیکھیں آیت 38 بہت ہی غور کرنے کی آیت ہے، 38 39۔
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. دیکھیں مال تو خرچ کیا لیکن کیا نیت، اندر نیت دکھاوا تھی. یہ پوائنٹ نوٹ کریں کیونکہ نیت تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا، نیت تو آپ جانتے ہیں اپنی، میں اپنی نیت جانتی. اللہ کہتا ہے جو لوگ دکھاوے کی نیت سے مال خرچ کرتے نا انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا، شیطان ان کا ساتھی ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. سوچیں ذرا یہ پوائنٹ کہ خرچ مال کر رہے ہیں اور مل کیا رہا ہے؟ شیطان مل رہا ہے. شیطان مل رہا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ نیت خراب تھی، نیت کھوٹی تھی پیچھے. دیکھیں آپ نے کتنی، یہ میں کہتی ہوں، میں تو ایک آیت پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے میں تو سکتے میں آ گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے اللہ مال اس کا قبول کرے، اللہ اسے بخشے، اللہ اسے بڑا درجے دے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں، دکھاوا رحمان کا کرتے ہیں لیکن اندر شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی نیت خالص من پاک، نیت صاف نہیں ہوتی. دیکھیں ہم نے کبھی ان آیتوں پہ غور ہی نہیں کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ مال قبول کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں نا ان کا. اور اگر یہ اللہ کہتا ہے کہ حج تو کر ہی رہے تھے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ جیولری تو آپ پہنتے ہی ہیں، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی یہ رنگ تو آپ پہنتے ہیں ہی، ہر کوئی رنگ پہنتا ہے، لیکن اگر آپ رنگ پہننے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں نے یہ سنت مصطفیٰ کے لیے پہننی ہے، تو پہنی تو میں نے ہے ہی جسے کہتے ہیں نا، لیکن اجر مجھے کیا ملا؟ 100 شہیدوں کا ثواب مجھے مل رہا ہے بیٹھے بٹھائے. تو اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ مال تو خرچ کرنا ہی تھا، اگر نیت صحیح کر لیتے تو انہیں اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر بھی مل جاتا. اگر وہ من پاک اور نیت صاف، نسبت رسول، محبت رسول، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں عمل کرتے تو پھر انہیں ان کا مال دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا، ورنہ وہ فضول ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب یہ جو ہمارے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے، دکھ تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں نا، اللہ کہتا ہے میں تو نہیں ظلم کرتا کسی پر، وہ تو الرحمن الرحیم ہے، وہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے زمین آسمان، آپ کے رزق، آپ کے کھانے، آپ کی رہائش، آپ کی لباس، آپ کی ہدایت، آپ کی عزت، آپ کی اللہ تعالیٰ نے اطاعت، رحمت، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا. اللہ کہتا ہے میں تو ظالم نہیں ہوں. اللہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم ہے. تو پھر یہ جو تکلیفیں پریشانیاں ہمیں آتی نا، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اندر سے من پاک، اگر نیت صاف نہیں ہوتی اور اگر ہم کام رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں نہیں کرتے نا، ہم اپنی مرضی کے لیے، ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، ہم خاندان کے لیے، رواجوں کے لیے جب کام کرتے ہیں نا تو ہمیں خبر نہیں ہوتی، یہ ظلم ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کرنے ہوتے ہیں ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے پیچھے ایک آیت گزری ہے نا کہ کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے ایسے محبت کرتے ہیں جان ہی مار دیں گے. اللہ کہتا ہے اللہ سے محبت کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایسے لوگ ظالم ہیں. تو جو لوگ اللہ کی حد سے باہر نکلتا ہے نا کسی بھی طرح سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ راستے میں پھر رکاوٹیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور دکھ ڈال دیتا ہے. اور وہ بھی اللہ ہمیں روکنے کے لیے ڈالتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم ساری زندگی ظلمت میں ہی گزار دیں، ساری زندگی غفلت میں ہی گزار دیں، ساری زندگی جہالت میں ہی گزار دیں. جیسے غفلت کیا ہے کہ قرآن پڑھا سمجھا ہی نہیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ ہماری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف ڈال دے گا، کوئی ایسی آزمائش ڈال دے گا، ایسی کوئی مشکل ڈال دے گا جس کے بعد ہمیں کوئی رستہ نہیں نظر آئے گا، تو ہم سوچیں گے چلو قرآن ہی پڑھ لو، قرآن ہی سمجھ لو. تو اس طرح کیا ہوا؟ اللہ نے تکلیف ڈال کے ہمیں سیدھے رستے پر اللہ لے آیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو ظلمت سے روکنے کے لیے، غفلت میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلیں اور تکلیفیں اور بیماریاں اور پریشانیاں بھیجتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے. طہارت کی طرف اللہ لے کے آتا ہے اپنے بندوں کو، اپنی خشیت کی طرف لے کے آتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ سوچیں ذرا یہ پوائنٹ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو وہ ہوں جو نیکی بڑھا کر، اللہ نیکیاں بڑھا کر اجر دیتا ہے. اللہ کے ہاں تو اجر کی کوئی کمی ہے ہی نہیں.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایک ایک کہتے ہیں نا کام کرو، ایک تم نیکی کرو تو میں 10 گنا اجر دوں گا. پیچھے آیت گزری آپ کو یاد ہے، 700 گنا اجر دوں گا. اور پھر کہیں اللہ کہتا ہے آگے چل کے اجر غیر ممنون بھی دیتا ہوں میں. جتنا تم نیکی کو پاک خالص نیت کے ساتھ کرو گے اتنا ہی اللہ اجر بھی بڑھاتا جاتا ہے. آگے جو آیت ہے 141 آیت 41 یہ آیت بہت ہی اہم ہے، ہمارے عقیدے سے ریلیٹ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، بلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والوں کو بلائیں گے. یعنی کہ ہر امت میں احوال بتانے والے سے مراد یہ ہے کہ ہر امت کا جو نبی ہے نا وہ ان کے حال کا گواہ ہوگا کہ میری امت نافرمان تھی یا میری امت میری فرما بردار تھی. ٹھیک ہے، ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا. اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہا ہے، اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پر گواہ ہوں گے، سب پر گواہ ہوں گے کہ سارے نبیوں نے اپنا کام صحیح طریقے سے ادا کیا ہے، حق کو پہنچایا ہے. شہیدہ کا لفظ ہے نا یہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، سب انبیاء پر بھی گواہ ہیں اور ہمارے حال پر بھی گواہ ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. حال کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیونکہ کل کو وہ ہمارے گواہ ہوں گے کہ ہم نے کس طرح کے عمل کیے تھے. گواہ کس پر ہوں گے؟ جنہوں نے سنت اور شریعت اور طریقت اور اطاعت اور محبت اور اتباع رسول میں کام کیے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گواہ بھی ہوں گے اور ان کے سفارشی بھی ہوں گے. اور جو کام ہم نے نسبت رسول کے بغیر کیے ہیں نا، اپنی مرضی سے کیے ہوں گے، من موجی میں کیے ہوں گے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیے ہوں گے، پھر ان کاموں کا گواہ رسول نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر اللہ ہمیں کھڑا کرے گا حشر کے دن. 50,000 سال جو قیامت کا دن ہوگا نا وہ اس لیے ہوگا، اللہ پوچھے گا. جیسے ہوتا ہے نا کرمنل انکوائری ہوتی ہے، اللہ ایک ایک کام کا پوچھے گا، یہ کیوں کیا تھا، کس کے لیے کیا تھا، کہاں پہ کیا تھا اور کس وجہ سے کیا تھا. کرمنل انکوائری ہوگی، ایک کام کی 10 طریقے سے اللہ انویسٹیگیشن کرے گا. تو لیکن جو کام ہم نے نسبت رسول سے کیے ہوں گے، محبت رسول میں کیے ہوں گے، اطاعت رسول میں کیے ہوں گے، ان کاموں کا گواہ تو رسول ہوگا. پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، پھر اللہ ہم سے سوال جواب نہیں کرے گا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 42 میں، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی. یہی تو پوائنٹ میں آپ کو پہلے سمجھا رہی تھی کہ جو بھی کام کرو نسبت رسول سے کرو. یہ 11 پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں؟ جو بھی زندگی میں کام کرو نسبت رسول سے کرو. مثلاً کہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی مثال دی، مثلاً کہ اگر میں نے رنگ بھی پہنی ہے تو میں کسی نسبت سے پہنوں. میں نے کیوں پہنی، کس وجہ سے پہنی، کس کے لیے پہنی. تو اگر میں کہوں کہ میں نے تو اس سنت رسول میں پہنی تو پھر اللہ مجھ سے اس کا حساب کتاب نہیں لے گا، بلکہ میرے اس عمل کا گواہ رسول ہوگا کہ اس نے میری محبت میری چاہت میں پہنی. یہ ہے اس کا مطلب. اسی طرح لباس ہے، لباس بھی دیکھیں جب آپ پہنے، جب آپ گھر سے باہر جائیں تو اللہ پوچھے گا کہ یہ لباس تم نے یہ چمک دمک یہ کیوں پہنی، کیوں پہنی. اگر میرا جواب ہوگا میں اپنے لیے پہنی، میں تو اچھا لگ رہا ہوں پہنی، میں تو کہہ رہی میں بھی ذرا مینوں بھی ذرا کپڑے پوانے لانے ہوندے نے میں پہنی، مینوں ذرا سٹائلش کپڑے ملے میں پہنی، تو اللہ کہے گا ذرا ادھر آ رکھ ذرا، باقی غریبوں کو کیوں نہیں دیا تھا، یتیموں بیواؤں کو کیوں، کہ اپنے ہی کپڑے جمع کری جا رہی تھی، پھر تو بڑی ریکوائری شروع ہو جائے گی. لیکن اگر میرا یہ جواب ہوگا کہ میں نے سنت رسول میں 70 ڈانپنے کے لیے پہنی، میں نے شریعت کے لیے پہنی، تو پھر اللہ کا رسول میرا گواہ ہوگا. پھر میں حساب کتاب کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، میرا رسول میرا شفیع ہوگا. یہ ہے پوائنٹ. تو یہاں سے آپ نوٹ کریں کہ آپ جو بھی کام کریں، میں آپ کو کیوں بار بار کہتی ہوں، کیونکہ ہر آیت میں نے دیکھا ہے، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں رضائے خدا اتباع مصطفیٰ، رضائے خدا اتباع مصطفیٰ. یہ پورے قرآن کا نچوڑ میں نے ڈھونڈا، مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم من پاک کر لو
ایک من پاک کر لو، ایک نیت صاف کر لو، ایک جو بھی کام کرو ادھر رضائے خدا ادھر اتباع مصطفیٰ ہو، تو پھر تم دنیا میں اور آخرت میں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، کیونکہ ہم کیا کریں گے؟ مولا جو کچھ کیا تیرے محبوب کی نسبت سے کیا، تو جان تیرا رسول جانے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کی رحمت کا اور نسبت کا صدقہ بخش دے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ دوسری صورت بھی دکھا رہا ہے، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، کفر کیا، رسول کی نافرمانی کی، آیت نمبر 42 میں، جنہوں نے کفر کیا اور پیغمبر کے نافرمان، نئے پوائنٹ ذرا نوٹ کریں، نبی کے نافرمان۔ آج ہم اس بات کو نا بڑا عام لیتے ہیں، نبی کا نافرمان۔ اللہ دیکھیں اس بات کا، یہ بات اللہ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرے اعمال نہیں میں نے دیکھنے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تو میرے نبی کا فرما بردار تھا کہ نہیں۔ یہ پوائنٹ ہے اللہ کے لیے، اطیع اللہ اطیع رسول۔ اللہ کو ہماری نمازیں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج عمرے سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر میں نے زندگی اطیع اللہ اطیع رسول میں نہیں گزاری نا، اگر میں نے زندگی قرآن کی پیروی میں نہیں گزاری، اگر میں نے زندگی اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی میں نہیں گزاری نا، تو پھر اللہ کو ہمارے اعمال کی تو رتی پرواہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اعمال تو وہی قبول ہوں گے نا جو پیروی مصطفیٰ والے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان، اب دیکھیں جو کافر لوگ ہیں اور جو پیغمبر کے نافرمان ہیں دونوں اکٹھے ہوں گے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، کیونکہ جو کافر ہے، من کا کافر ہے، اور جو پیغمبر کا نافرمان ہے نا، دونوں کا حال ایک ہی ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ رسول کا بھی نافرمان، تو جو رسول کو راضی کرے گا، میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آج ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو نبی کا نافرمان ہے، ذرا دھیان نال جسے کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ذرا سوچ کے قدم اٹھانا زندگی میں، اس زندگی کو تم نے ایویں ہی سمجھا ہوا میں جو مرضی کروں، ایک ایک قدم، اللہ کہتا ہے ایک ایک قدم تیری زندگی کا ہونا چاہیے۔ کیسے؟ زندگی کا ہر قدم کیسے ہونا چاہیے؟ عاجزی، سادگی، فقیری، مسکینی، اسیری میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو رستہ ہے یہ حضوری مصطفیٰ والا۔ زندگی گزارو تو اس رستے پر گزارنا، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اس دن کہیں گے کاش زمین میں ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے، مٹی مدفون کر کے مٹی اوپر ان کے مٹی ڈال دی جائے، اتنا وہ شرمسار ہوں گے اپنے حال پر اور اپنے اعمال پر ہے۔ اللہ کہتا ہے خود ہی کہیں گے کاش مجھے کوئی اتنے دب دے، میرا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اللہ کہتا ہے آج کیا چھپا رہے ہو؟ آج تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ جو آیت ہے یہ اصل میں عظمت مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ یہ جو آیت تھی کس بارے میں تھی؟ عظمت مصطفیٰ کے بارے میں تھی، کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے میں نے قبول ہی وہ عمل کرنے ہیں جو نسبت مصطفیٰ والے ہیں، جو سنت مصطفیٰ والے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ والے ہیں، جو طریقت مصطفیٰ والے ہیں، جو اطاعت مصطفیٰ والے ہیں، جو محبت مصطفیٰ والے ہیں، اور جو اتباع مصطفیٰ والے ہیں، جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی سٹیمپ لگی ہوگی نا، وہ اعمال اللہ قبول کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 43 میں؟ اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس وقت تو شراب تھوڑی کہتے نا، شراب کی حرمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، شراب اس وقت حرام نہیں تھی، اس لیے اس وقت اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن بعد میں پھر شراب کی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ مطلقاً حرام ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ جنابت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب تم ناپاک ہو تو پھر نماز نہیں پڑھو جب تک تم غسل نہ کر لو۔ اور پھر اللہ تیمم کے احکامات بیان کرتا ہے۔ تیمم کے احکامات دیکھیں ہماری آسانی کے لیے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو، پانی نہ ملے اور تم پاک ہونا چاہتے ہو تو تیمم کر لو، یا تم بیمار ہو پانی سے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے تو تیمم کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اللہ کے کلام کو پھیرنے والے ہیں، یعنی یہ یہودی فطرت ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے ہر چیز کو بدل دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح کرتے تھے۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سمینا
وہ اتو نہ کہو تو وہ کہتے تھے سمینا و اسوینا، ہم نے مانا، ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ یہ بات نوٹ کریں، یہ یہودی فطرت ہے، ویسے یہ ہم میں بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ یہودی فطرت ہے، کیا؟ سمینا و اسوینا، سن تو لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں، سن تو لیتے ہیں لیکن نافرمانی کرتے ہیں، سن تو لیتے ہیں لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں۔ یہ یہودی فطرت تھی کہ نبیوں کی باتیں سن تو لیتے تھے لیکن سنتے وہ اس لیے تھے کہ بعد میں وہ تانے بناتے تھے کہ مطلب آپ کا تو کوئی ساتھ نہیں دے رہا، آپ کا تو لوگ جو ہے نا وہ کوئی مدد نہیں کر رہے، تو تانے کے لیے بات سنتے تھے، باہر جا کے باتوں کو توڑ مروڑ کے بدل کے بتاتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ یہودیوں کی فطرت ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ وہ رائنا، اللہ نے کہا تو وہ اس کو رائنا کھینچ کے پڑھتے تھے تاکہ اس کی غلط معنی یعنی کہ نکلے۔ اللہ کہتا ہے اس طرح ان کی منافقت ظاہر ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سمینا و اسوینا، سن کے نافرمانی نہ کرو بلکہ سمعنا و اطوعنا، سن کے ماننے والے بن جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تم حاضر ہو تو کیا کہا کرو؟ واسمی وانظرنا، کہ یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائیے۔ دیکھیں اللہ ادب سکھا رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیں، کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ الفاظ بولو اور آہستہ بولو اور اونچی آواز سے نہ بولو، اور میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو عام طریقے سے جیسے تم ایک دوسرے کے نام لے لے کے پکارتے ہو نا، اس طرح بھی نہ پکارو۔ آگے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے۔ سورۃ احزاب میں بھی آئے گا کہ جب میرا محبوب آرام کر رہا ہو تو اس کو باہر سے آوازیں بھی نہ دو عام طریقے سے۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ تم میرے محبوب کو کہتے ہیں نا ناراض کرو یا ڈسٹرب کرو یا ان کی شان میں کسی طرح کی بھی گستاخی کرو۔ تو اسی لیے تو کہا نا کہ چپ کر جا مہر علی، اتھے جا نہیں بولنی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں، جو یعنی کہ گستاخ رسول والے ہیں، 46 آیت میں جو میرے محبوب کی کسی بھی طرح گستاخی کرتے ہیں، اس کی شان میں، اس کی عظمت میں، اس کے ادب میں، اللہ کہتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ دنیا میں بتا رہا ہے، اور وہ حال کے کافر ہیں۔ اللہ کو اتنا سخت یہ ناپسند ہے جو لوگ گستاخ رسول ہوتے ہیں یا بے ادب رسول اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم سارے بیٹھے بٹھائے عاشق ہیں، یہ سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں ہم پیدائشی عاشق ہیں۔ حالانکہ یہ بھی بے ادبی میں بات آتی ہے کہ آپ سنت کو چھوڑ کر رواجوں کے پیچھے چلیں، آپ شریعت کو چھوڑ کر فیشنوں کے پیچھے چلیں، ہاں، آپ طریقت مصطفیٰ کو چھوڑ کر آپ خاندانی رسموں کے پیچھے چلیں۔ یہ بھی بے ادبی میں بات آتی ہے، آپ کو پتہ؟ یہ جو ہم رسمیں بھی کرتے ہیں، یہ مہندیوں میں یہ ڈانس، یہ گانے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ نہ سنت ہے نہ شریعت ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا غیر اسلامی غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ بھی بے ادبی مصطفیٰ میں بات آتی ہے کہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہمارے سامنے موجود ہے، پھر بھی ہم گمراہ ہیں، پھر بھی ہم اونٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کہا تھا نا کہ تمہارے پاس نبی موجود ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم ابھی بھی یعنی گمراہی میں اور گناہوں میں زندگی گزار رہے ہو؟ ہمارے پاس قرآن ہے، رسول ہے، پھر کیا وجہ؟ تو یہ بھی بے ادبی میں بات آتی ہے۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کال سے بے ادبی کرتے ہیں، ہم تو گئے گزرے ہیں، ہم حال سے بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے کچھ لوگ تو کال کے بے ادب ہوتے ہیں نا، زبانی کہتے ہیں وہ بشر ہیں، وہ عام انسان ہے، یہ تو کال کی بے ادبی ہوئی نا۔ ایک ہوتی ہے حال کی بے ادبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی چھوڑی، شریعت بھی چھوڑی، طریقت بھی چھوڑا، اطاعت بھی چھوڑی، اتباع بھی چھوڑا، اور زبانی دعویٰ کر دیا ہم تو عاشق رسول ہیں۔ یہ زیادہ بڑی بے ادبی ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں نا یہاں پر ذرا اپنے حال پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی کہیں بے ادبی مصطفیٰ والی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم تو بیٹھے بٹھائے عاشق ہیں۔ یہ نہ آگے جا کے پتہ چلے کہ ہمارا حال تو کافروں کی طرح تھا، ہمارا حال تو یہودیوں کی طرح تھا، ہمارا حال تو منافقوں کی طرح تھا،
ہمارا حال تو ان جیسا تھا جن پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، جو نبی کے نافرمان ہوتے ہیں. کتنی آیتیں گزری ہیں، جو نبی کے نافرمان ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آپ سوچیں ذرا یہ پوائنٹ، اور ہمیں اس پر بہت غور کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، میرے لیے، آپ کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ آیت 47 میں، اے لوگوں اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ. اب کتاب کنہیں دی گئی ہے؟ یہودیوں کو بھی دی گئی ہے، عیسائیوں کو بھی دی گئی ہے، ہم مسلمانوں کو بھی دی گئی ہے کہ نہیں؟ سب کو کتاب دی گئی ہے. اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا تم پر، تاکہ تصدیق ہو. یعنی جو نازل کیا گیا ہے، اللہ کہتا ہے عملی طور پہ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ جو تم کتاب میں پڑھ رہے ہو اس پر عمل بھی تو کرو نا. اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. دیکھو پہلی قوموں کے کیا حال ہوئے. اللہ کہتا ہے پہلی قوموں کے حال دیکھو. کوئی بندر بنائے گئے ہیں، کسی پر اللہ نے جکڑ چلائے، کسی پر زلزلے آئے، کسی پر سیلاب آئے. کیوں آئے؟ ذرا سوچو. ذرا اللہ کہتا ہے ذرا سوچو کیوں آئے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اپنے نبیوں کی بے ادبی کی، اپنے نبیوں کی گستاخی کی، اپنے نبیوں کے ساتھ انہوں نے حدود اور ادب کا خیال نہیں رکھا، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. تو اللہ ہمیں ابھی بھی کہتے ہیں نا، ابھی بھی اللہ ہمیں پیار سے سمجھا رہا ہے کہ ان کی طرح نہ ہونا جن پر اللہ نے لعنت کی تھی، جو نبی کے نافرمان ہوئے. انہوں نے حجتیں کی، انہوں نے نبیوں پر بحث مباحثے کیے، کجیاں تلاش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی. اللہ کہتا ہے ایمان لے آؤ. ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ. جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، صحیح طریقے سے، سیدھے طریقے سے. اللہ کہہ رہا ہے سیدھے طریقے سے اطیع اللہ اطیع رسول والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹو دی پوائنٹ بات سمجھا رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے، سیدھا ایمان لے کے آؤ، اطیع اللہ اطیع رسول والا ایمان لے کے آؤ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں نا، یہ ہم پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر اب بھی ہم سیدھے نہ ہوئے، ہم نے سنت اور شریعت اور طریقت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا راستہ نہ لیا نا، تو پھر ہمیں اللہ کی پکڑ، غضب اور عذاب سے کوئی بھی بچا نہیں سکے. اب بھی اگر ہم بیٹھ کے زبانی دعوے کرتے رہے تو پھر اللہ کی کہتے ہیں نا، جب پردے ہٹیں گے نا تب ہمیں ہوش اڑے گا کہ میں تو کسی جوگا ہی نہیں تھا. میں تو ابھی بیٹھا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو تصوراتی درجے اور مرتبے دے رہا تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند بنو، سنت اور شریعت اور طریقت، اطاعت اور محبت رسول کا راستہ لو، تاکہ تم کسی منزل پر پہنچو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خالی زبانی بیٹھے نہ درجے ملتے ہیں نہ مقامات ملتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت 48 میں کیا سمجھا رہا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اور اللہ جو ہے شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. تو یہاں پر یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نفس پرستی بھی خفی شرک ہے. آپ کو پتا یہ بات؟ جو بندہ نفس کشی نہیں کرتا، نفس پروری میں زندگی گزارتا ہے نا، وہ خفی شرک کر رہا ہوتا ہے. خفی شرک آپ سمجھتے ہیں؟ چھپا ہوا شرک. اور چھپا ہوا جو شرک ہوتا ہے نا، وہ ظاہری شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے. ساری زندگی ہم رواجوں کے پیچھے چلتے رہے، ہم فیشنوں کے پیچھے چلتے رہے، ہم حالات کے پیچھے، خاندان کے پیچھے، رسموں کے پیچھے چلتے رہے کہ نہیں. ہماری تو زندگی سراسر، میں آپ کو بتاؤں، سر سے لے کے پاؤں تک غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت کی تصویر ہے ہماری زندگی. اور پتہ نہیں ہم نے خفی شرک کتنے کیے ہوں گے. یعنی کہ خفی شرک کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکام کو چھوڑا اور اپنی مرضی کر لی، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کر لی، سنت رسول کو چھوڑ کر رواجوں کے پیچھے چل پڑے. تو یہ نبی کی بھی نافرمانی ہے اور یہ خفی شرک بھی ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہ اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ کریم ہمارے جانے انجانے، ہمارے بچپن، جوانی، غفلت، جہالت کے
ہر ایک گناہ کو تو آج رمضان کی رحمت کا صدقہ معاف فرماتے ہیں۔ مولا کریم ہم نے مانا ہم جاہل تھے، غافل ہیں، ظالم ہیں، لیکن کیا ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ مانا ہم سراپا گناہ ہیں، سراپا خطا ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن کیا تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ نہ ہماری شکلیں بدلنا، نہ ہمارا ایمان پھیرنا، یا اللہ ہمیں حق پر جم جانے والا بنا دے، اگرچہ نہ ہمارا کوئی حال ہے نہ اعمال ہے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے حقیقت۔ قرآن کے آئینے میں کبھی اپنا چہرہ دیکھو نا، میں آپ کو بتاؤں ہمارا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں ہمارا چہرہ تو وہ جو بندر بن گئے تھے نا، ان سے بھی کیا گزرا چہرہ جو حقیقی چہرہ ہے ہمارا۔ کیونکہ نہ ہم نے آج تک اللہ کی آیات پر عمل کیا ہے، نہ جانا، نہ مانا، نہ پہچانا، نہ قرآن کا اتباع کیا ہے، نہ رسول کی پیروی کی ہے۔ ہم تو بیٹھے حالات، رواجوں اور خاندانوں کے پیچھے زندگی ہم نے ضائع کر دی ہے، نہ ہم نے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزاری ہے، نہ ہم نے من پاک اور نیت صاف رکھی ہے، اور پھر بھی اللہ ہمیں موقع دے رہا۔ یہ ہے ہمارا اصل چہرہ، میں آپ کو بتاؤں۔ اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جو ہم یہاں پہنچ گئے نا، پتہ نہیں انگلینڈ پہنچ گئے ہیں تو پتہ نہیں ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جو رزق پہنچ رہا ہے نا ہم تک طرح طرح کا، تو پتہ نہیں ہم بڑی کوئی ہستی چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان میں لوگ بیچارے جو جھونپڑی میں رہنے والے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، میں آپ کو بتاؤں ہم سے اچھے لوگ ہیں، وہ جو بھی ہے تنگ دستی میں وقت گزار رہے ہیں، ہم تو کھا پی کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم تو کھا پی کے نفس پروری میں زندگیاں گزار رہے ہیں، تو ان سے زیادہ گئے گزرے تو ہم ہیں۔ جو کھا پی کے کہتے ہیں نا شیطان کے پیچھے چلے، وہ زیادہ بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ جس کے پاس ہے ہی کم تو پڑا ہوا ہے، تو وہ تو پھر بھی اللہ کہے گا تیرے پاس تو فقیری تھی، تیرے پاس تو کھانے پینے کو نہیں تھا، اسے تو پھر بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ہمیں اللہ نے کہنا تیرے پاس لباس، ہر چیز، رہائش، عزت، سکون، سب کچھ تھا، تو کیوں گناہ کر رہا تھا؟ ایویں بیٹھے ہی۔ ہماری تو زیادہ پکڑ ہونی ہے، آپ کو پتا ہے۔ اور یہ بہت ڈرنے اور رونے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کا کھا پی کے اس کی فکر کرنے کی بجائے دنیا کی فکروں میں گم گئے، اس کو راضی کرنے کی بجائے خاوند بچے اور خاندان کو راضی کرتے رہتے ہیں، اس کے احکامات پورے کرنے کی بجائے رواج اور فیشن پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں جن کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے، نہیں ہے نا، ہمیں کوئی شعور نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو خاندان کے ساتھ چلنا ہے، یہ تو رواج کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ تو جس طرح کا ماحول ہے ویسے ڈھل جانا ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ صبغۃ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر زمانے کا رنگ نہیں چڑھتا، خاندان کا رنگ نہیں چڑھتا، لوگوں کا صحبت کا رنگ نہیں چڑھتا، وہ اللہ کے نور کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس حسنہ مصطفیٰ میں زندگی گزارتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہودی، یہ دیکھیں یہ جو فطرت ہے نا ہماری، میں کہتی ہوں ہماری جو فطرت ہے نا یہودیوں سے بڑی ملتی ہے۔ جو بات اچھی لگی لے لی، جو نہ اچھی لگی جیسے مجاہدہ ہے، نفس خوشی ہے، جو سنت اور شریعت کی پابندیاں ہیں، جو باتیں مشکل لگی وہ چھوڑ دی۔ وہاں کہا اسلام بڑا مشکل ہے، اسلام بڑا سخت ہے، اسلام کے اندر کون زندگی گزارے؟ اگر اسلام کے اندر میں زندگی گزاروں گی نا حدود اللہ میں، تو پھر تو میرا کوئی رشتہ دار مجھے ملے گا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ یہودیوں کی فطرت ہوا کرتی تھی۔ 49 آیت میں دیکھیں کہ یہودی اپنے آپ کو نا خود ہی بیٹھے بٹھائے کہتے تھے ہم تو بڑے چنے ہوئے نیک پاک لوگ ہیں، سارے نبی دیکھو، سارے نبی ہمارے آئے تھے نسل میں، تو ہم تو اپنے آپ بخشے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم انگلینڈ آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہاں کا دانا پانی ہمیں مل رہا ہے، تو پتہ نہیں میں بڑا کوئی فضل والا، میرے اللہ کا بڑا فضل ہے، میں تو بڑی پاک ہستی۔ اللہ کہتا ہے یہ تو میری مرضی ہے، میں چاہتا تو تمہیں جھونپڑی میں پیدا کر دیتا، تم وہیں پیدا ہو کے وہیں مر جاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ رستہ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرنے والے، رب کو راضی کرنے والے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے، اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ اور جسے یہ موقع نہیں ملا اس سے اللہ پوچھے گا بھی نہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمارے باؤ اجداد تھے، سیدھے سادے
دنیا میں آئے سیدھے ساتھ چلے گئے، اسکول نہیں جا سکے، ہمیں تو اسکول جانے کا موقع ملا، ہماری پکڑ بھی زیادہ ہے، ہمیں یہاں آنے کا موقع ملا، ہماری اتنی زیادہ پوچھ ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یہودیوں کی فطرت تھی، وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ بخش دے گا، ہمیں اللہ پاک کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. نبیوں کی وجہ سے نہیں، تمہارے عملوں کی وجہ سے، عملوں کو اور حالوں کو اللہ دیکھے گا. آگے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، دھاگے کے برابر بھی. دیکھیں اللہ کیسے باریکیاں ہمیں سمجھاتا ہے. جو تم ظلم کر رہے ہو تم اپنے پر کر رہے ہو. جب تم سنت کی حد، سنت کو چھوڑتے ہو نا، تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہو. جب تم شریعت کو چھوڑتے ہو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہو. جب تم طریقہ مصطفیٰ کو، تعلیم مصطفیٰ کو، تعلیمات مصطفیٰ کو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہو. جب تم اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑتے ہو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہو. جب تم لوگوں سے محبت کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے نا، یہ بھی تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہو. جب تم زمانے کی پیروی کرتے ہو، خاندان کی پیروی کرتے ہو اور اتباع رسول نہیں کرتے اور اتباع قرآن نہیں کرتے نا، یہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. آپ ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ ہم نے اپنے اوپر کتنا ظلم کما رکھا ہے. کمایا کہ نہیں؟ قدم قدم ہم اپنے اوپر ظلم کرتے آ رہے ہیں اور ظلمت میں اتنے گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس پر غفلت کا ڈھیر ہے ہمارے اوپر. غفلت یہ ہے کہ نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا. یہ غفلت ہے. آپ سوچیں اسی لیے ہمارے اوپر زندگی میں جب مشکلیں آتی ہیں نا، اللہ اصل میں ہمیں ظلمت اور غفلت سے نکالنا چاہتا ہے.